اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء لأهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: لهم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئ السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثنا بالحق النبي واصطفانا برسالة النجية ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناق مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إلي أن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم
ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتهوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنهم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ زینب وکیل بنت کاظم حسین دیا بائی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو سب کو پتہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔
بہت آسان ہے یہ بولنا کہ اللہ کی طرف واپس جائیں گے، یہ تو سب کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے آئے، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن اصل فکر جو ہے اس میں ہے کہ ہم کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ کبھی زندگی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمیشہ ہم اسی زندگی میں رہیں گے، یہیں رہیں گے آلویز، لیکن اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، ہمارے شعور کو بیدار کر رہا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے کہ تم کو یہیں رہنا ہے تو یہاں رہنا نہیں ہے، یو ہیو ٹو گو بیک۔ کب جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کچھ نہیں بول سکتے۔ آج جس مرحومہ کی میں مجلس پڑھ رہا، زینب وکیل، یہ انتہائی نیک خاتون تھے، جو اچھی کوالٹی، جو ساری اچھی کوالٹیز جو ایک خاتون میں ہونی چاہیے وہ یہ تھی کہ آپ نماز کی بڑی پابند تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی اور واجب نماز بھی پڑھتی تھی۔ یہ سب سے اچھی کوالٹی ہے انسان کی کہ جو انسان نماز پڑھتا اس کے دل میں خوف الہی رہتا، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھے تو یاد رکھو یہ بے انتہا پرابلم ہونے والا ہے نیچے۔ اگر کسی کا اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، اگر نماز نہ ہو تو نماز بھی پڑھتی تھی، اور ایک اچھی بات کہ نماز کے ساتھ بہترین عزادار تھی۔ جیسا مجھے بتایا گیا کہ 2 مہینے 8 دن، 2.25 مہینے یہ مارننگ ڈیز جو ہیں ہمارے، یہ کمپلیٹ مارننگ ڈیز کو آبزرو کرتی تھی۔ 2 مہینے 8 دن تک کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کچھ نہیں، عزاداری، غم۔ یہ وہ چیز ہے دوستوں کہ جو مرنے کے بعد تمہارے لیے شفاعت بنے گی۔ مرنے کے بعد اگر شفاعت بنے گی تو یہی چیزیں بنیں گی کہ مولا حسین کا غم اگر تم کیری کر رہے تو مولا حسین ہی، اس لیے کہ ہم زیارت عاشورہ میں بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار مجھے شفاعت الحسین عطا فرما، حسین کی شفاعت۔ اگر حسین کی شفاعت کسی کو مل جائے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ اور شفاعت الحسین یہ واجب ہے یا لازم ہے ہم کو ملنا۔ اگر شفاعت الحسین نہیں ملے گی تو آپ یہ یقین کرو کہ ہماری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں۔ جتنے ہم نے عبادتیں کی، لوگوں کو بتانے بھی کی، کتنے ہمارے پاس ہپوکریسی ہے کہ ہم لوگوں کو بتانے جتنے اعمال بھی کرتے، ایک سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں معلوم۔ لیکن اگر شفاعت الحسین ہم کو مل جائے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا کی خاک شفا کو بھی لحد میں ڈالا جاتا، گریو میں ڈالا جاتا۔ کیوں ڈالا جاتا؟ کہ یہ بھی شفاعت بن جائے، مولا حسین کی شفاعت بن جائے، کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی قبر کی خاک رہے گی، وہاں پہ پھر عذاب الہی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی مر جائے تو آپ لے کے جاؤ ایک سجدگاہ ان کی خبر میں اپنے پاس سے لے کے ڈال دو۔ ہر کے گھر میں سجدگاہ ہے، بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے جو ہم مرنے والے کو دے سکتے ہیں، کہ جب بھی آپ کسی کے فیونل میں جائیں، اللہ مولا سب کو سلامت رکھے، جب بھی جاؤ کسی کے فیونل ایک خاک شفا اس کی خبر میں ڈال دو، یہ شفاعت بن جائے گی مرحومین کے لیے، مرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد تیسری شفاعت کے لیے ہم کیا کرتے؟ ہم کربلا مولا سے کفن لاتے، جو بہترین گفٹ ہے، ضرور لانا کربلا کا کفن، ذریعوں سے مس کر کے لاتے کہ یہ جب جسم کے اوپر آئے گا تو یہ شفاعت بنے گا ہم کو روز محشر، لحد کے اندر شفاعت بنے گا۔ لیکن جب کربلا سے کفن لاؤ نا تو اس کفن کا خمس بھی ادا کر دو۔ ہم کتنے پیسے کا لاتے؟ 2000 روپیز، not more than 2000 روپیز۔ 2000 کا کفن پہ خمس کتنا بنے گا؟ 400 روپے۔ حق بی بی زہرا دے کے کفن کو رکھو، یہ بے انتہا ثواب ہے، اور یہ شفاعت بنے گی تمہارے لیے خبر کے اندر۔ جس ماشاءاللہ سب کے پاس کفن رکھا ہوا ہے، سب ماشاءاللہ، اللہ سب کے کربلا کے کفن کو قبول کرو۔ جب بھی کفن لاؤ نا، کفن مرد حضرات کے لیے ہے کہ کفن میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو امامہ بنتے، جو میت کے سر پہ باندھا جاتا، اس کو بولتے ہیں امامہ۔ معصوم کا جملہ ہے کہ یہ امامہ پہن کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ یہ کفن کو رحمت کا کفن بنا دے۔ عورت کے لیے سر پہ جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو مکھنا بولتے ہیں، مکھنا سر پہ باندھے اور باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار یہ کفن جو میرا لاسٹ ڈریس ہے جو پہن کر میں تیرے بارگاہ میں آؤں گی یا آؤں گا،
تو پروردگار اس کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے. دوستو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس لیے کہ یہی ایک کفن ہے کہ جس کے ساتھ یہی وہ لاسٹ ڈریس ہے جو ہم اپنے جسم پہ ڈالیں گے. دنیا کے جتنے برانڈڈ ڈریسز ہیں نا, جو ہمارے پاس $1000 کا ٹراؤزر, پینٹ, جو کچھ ہے نا, یہ سب یہیں رہ جائیں گے. ہر چیز یہیں رہ جائے گی. تمہارا وارڈروب سجا ہوا رہے گا برانڈڈ ڈریس سے, لیکن کوئی ڈریس پہن کے تم اللہ کے سامنے نہیں جاؤ گے. اللہ کے سامنے جاؤ گے وہی کاٹن کا کفن, 2 کپڑے جو ہے وہی پہن کے جاؤ گے. اس کا خمس ضرور دے دینا. 2000 یا 3000 روپے کا کفن ہوگا انڈیا کے, 3000 روپیز کا 600 روپے کفن خمس بنتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے, جو بھی میری مجلس سن رہا, زینب وکیل کی ایصال ثواب کی مجلس, اللہ وکیل فیملی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور ان کی اولاد کو صبر دے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کفن کا خمس دے کے پاک رکھو اپنے گھر میں رکھو. اور شفاعت الحسین اسی کو ملے گی جو امام حسین کی بات سنے گا, جو امام حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا. تو یہ بہت اچھی بات مجھے بتائی گئی کہ زینب وکیل 2 مہینے 8 دن تک عزاداری کرتی تھی. ایک ہی مجلس کرتی تھی لیکن مجلس کرتی. بہت بڑی بات ہے. میری خواہش ہے جو بھی میری مجلس سن رہا, یہی وہ چیز ہے تمہاری جو شفاعت بننے والی ہے. یہ یاد رکھو. ہر روز کرو. میں بولتا تم دبئی میں رہو, تم انڈیا میں رہو, امریکہ میں رہو, کینیڈا میں رہو, UK میں رہو, کہیں رہو, اگر مجلس حسین تمہارے گھر میں, آپ بولیں گے ہاؤ کین آئی ڈو اٹ. بہت سمپل ہے. آپ صرف ایک نوحہ ہی پڑھو. ایک نوحہ کتنی دیر ہوتی ہے ایک نوحے کی؟ 5 منٹ. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, موا کا ہے. بامبے کا ایک بہت بڑے سیٹ کا قصہ ہے. ہمارے خواجہ بھائی تھے. میں نے کئی جگہ سنا ہے. ایک عبرت کے لیے زینب وکیل کی مجلس میں کہ مجلس حسین کا تم کو دنیا اور آخر ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کیا ثواب ملے گا, جو بھی تمہارے دنیا کے پرابلمس ہیں, مجلس حسین روز گھر میں کرنے سے کتنا فائدہ ہے. ایک بہت بڑا تاجر تھے, بزنس مین تھے بامبے کے. رضوی کالج میں ہر سال ماشاءاللہ محرم پڑھتا ہوں انشاءاللہ. آج 20 ایئرس ہو گئے ماشاءاللہ. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے بزنس مین سے میری ملاقات ہوتی تھی. ایک سال میں پرانا واقعہ بول رہا, 8-10 سال پرانا. ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں, آپ میرے لیے کوئی دعا بتاؤ, میرا رسک, میرا بزنس رک گیا. میں نے جو بتانا تھا میں نے ان کو بتایا. میں ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں, جب بھی کوئی پوچھتا میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تم واجب نماز پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی واجب نماز نہیں پڑھے اور دعائیں مانگے تو کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا نہیں مولانا میں واجب نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں, شب نماز بھی پڑھتا ہوں, زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں اور زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہوں. 1 سال کے بعد پھر میری ملاقات ہوئی. ہی سیٹ کہ مولانا اب تو یہ حال ہو گیا, میرے دونوں فلیٹس, بامبے کے فلیٹس, 4 کروڑ 5 کروڑ کا ایک فلیٹ تھا, اس کا دونوں فلیٹ بک گئے. میں ایک چھوٹے سے روم میں آ گیا, سنگل روم میں. میں, میری وائف ہے, میرے 2 بچے. آئی ایم ان اے ریئلی بگ پرابلم. اب میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے. پہلے میرا بزنس کا یہ حال تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتا تھا. اب گولڈ کو ہاتھ لگا رہا ہوں ڈسٹ بن جا رہی. اور میں اتنی عبادت کرتا, نماز بھی پڑھا, تہجد بھی پڑھا, عاشورہ بھی پڑھا, جامعہ بھی پڑھا. دین آئی آسک ہم کہ یہ بتاؤ کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے, تمہارے بھائی بہن رشتہ. اس لیے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کتنی بھی عبادت کرو اور اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بریک کر دیں اپنے بھائی سے, بہن سے, رشتہ دار سے, بلڈ ریلیشن سے, تو اللہ رزق کے دروازے کو روک دیتا. یہ خطر ہے, کبھی نہیں کرنا, کبھی نہیں کرنا. یہ نہیں کہ میں اس سے بات نہیں کرتا, میں اس سے بات نہیں کرتا. یہ پرابلم کرے گا مرنے کے بعد. یہ مرحوم زینب وکیل پوری فیملی کو لے کے چلنے والی خاتون تھی, انٹائر فیملی کو. ہر فیملی کے ممبر سے مسکرا کے بات کرنا, اسمائلنگ فیس, ہنستے ہوئے, خوش اخلاق سے, جو اسلام کا بیسک میسیج ہے. جو آج زینب وکیل کو لحد میں یہ ساری وہ چیزیں کام آ رہی جو ان کی یہ گڈ ڈیڈز تھی. یہی گڈ ڈیڈز ہم کو بھی سیکھنا ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ دار سے بہت مسکرا کے بات کرو. جتنا تم اسمائلنگ فیس دے کے بات کرو گے کہ سامنے والے کو یہ یقین ہو جانا, سامنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میرا ہمدرد ہے. تو یہ اس خاتون میں سب سے اچھی بات تھی کہ ویری اسمائلنگ فیس, اپنے فیملی ممبرس کو لے کے چلنا. تو یہ میں نے اس سے پوچھا بھائی
تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات ہیں, ریلیشنشپ ہے, he said with everybody. تو میں آج زینب وکیل کی اس عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آپ کو یہی میسج دے رہا کہ اگر تم پرابلمز میں آ جاؤ گے, اگر تم خط رحم کرو گے, اگر میری آج کی مجلس پر کوئی ایک فیملی بھی مل لے, میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی فیملیز میں پرابلم ہے, بٹ I'm just telling you, اگر ہے, if کوئی مومن کسی مومن سے بات نہیں کرتا, کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا, تو پلیز سب سے زیادہ پرابلم تم کو فرسٹ نائٹ سے شروع ہو جائے گا. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے, آج تمہارے پاس غرور ہے, تکبر ہے, آج تمہارے طاقت ہے, تمہارا بزنس ہے, کاروبار ہے, لیکن ایسا رک جائے گا. یو ول ناٹ بلیو جو پرابلم ہونے والا ہے, جو پرابلم ہونے والا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا پرابلم ہونے والا ہے کہ کوئی خط رحم کرتا, رزق رکتا ہے, پریشانیاں ہوتی ہے, بزنس. تو I was really shocked کہ یہ شخص شب نماز بھی پڑھ رہا, عاشورہ بھی پڑھ رہا, جامعہ بھی پڑھ رہا, اس لیے کہ نماز شب کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے, عابد بلگرامی نہیں, معصوم بول رہا. معصوم یہ بول رہا ہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے, شب نماز پڑھتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق کا اس کو پرابلم ہے, تو وہ جھوٹا ہے, کاذب ہے, ہو ہی نہیں سکتا. شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا, رزق اس کے پیچھے چلتا. کتنی بڑی بات ہے. اور شب نماز, اور یہ شب نماز بھی پڑھا اور اس کا پرابلم ہے. I was really shocked. ایسے سب سے رشتہ دار, سب سے میرے تعلقات اچھے, نماز شب بھی پڑھ رہا, اور لیکن میرا بزنس بڑا ڈاؤن ہو گیا. What you want me to do? اب ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. I said okay, اب آپ یہ کام کرو کہ روز گھر میں مجلس کرو. He said مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا, نہ میری وائف پڑھ سکتی, میرے 2 چھوٹے بچے. I said کوئی مشکل نہیں, پڑھنا نہیں آتا نا, ٹیلی فونس پہ ڈاؤن لوڈ کرو. اتنے بڑے بڑے نوحہ خان, ندیم سرور صاحب, میر صاحب, اتنے بڑے بڑے نوحہ خان, عرفان حیدر, سب کے روز ایک نوحہ پڑھ. لیکن مجلس کیسے کرنا, اب آپ غور سے سننا کہ مجلس کیسے کرنا. اس لیے کہ یہ نہیں کہ نوحہ چل رہا عورت گھر میں کھانا بنا رہی, نوحہ چل رہا آپ ٹیلی فون پہ لگے, ویسی مجلس نہیں ہوتی. ثواب ملے گا لیکن مجلس نہیں ہوتی. مجلس کا مطلب پراپرلی سٹ ٹوگیدر. فیملی کے زمانے کا یو, یور وائف, یور چلڈرن بیٹھو. نیاز کے لیے پیسے نہیں ہے, نیاز کچھ مت لاؤ, گلاس آف واٹر, گلاس آف واٹر نیاز کے لیے رکھو سامنے, اور پراپرلی بیٹھو. ایک نوحہ ماتم کرو, ایک نوحہ 2 آنسو نکالو, خلاص, یہی مجلس. 5 منٹ. میں نے کہا 24 آورس میں just spare 5 minutes and you will see the result. اس لیے کہ یہ بندہ واجب نماز بھی پڑھ رہا, یہ بندہ تہجد بھی پڑھ رہا, ساری عبادتیں کر رہا, اور پھر پرابلم ہے رزق کا. He said okay مولانا. Then he started. مجلس گھر میں روز کرنے لگا. ایک ہی روم ہے, ہسبینڈ وائف کسی نہ کسی نوحہ خان کا نوحہ لگاتے, کھڑے رہ کے ماتم کرتے, 2 آنسو نکالتے, بیوی کو پرسا دیتے, نیاز کی پانی پی لیتے, چاروں فیملی, چاروں ممبرز, دین دھندے پہ چلے آتے. 1 سال یا 2 سال کے بعد یہ بامبے کا بندہ مجھے موا میں ملا. میں موا گیا ہوا تھا مجلس میں پڑھنے, موا میں ملا, جمعہ کا دن تھا, دعا ندبہ تھی. سو آئی سیڈ ویئر آر یو, آپ ادھر کیسے آ گئے. آئی تھاٹ کہ بامبے میں پرابلمس ہے, بزنس نہیں چل رہا, تو ہی موو فرام بامبے ٹو موا. آپ اس کا جملہ سننا. ہی سیڈ کہ مولانا میں موا میں نے کہا تم موا موو ہو گئے. تو کہا یہ موو نہیں ہوا, یہاں پہ بھی میری پراپرٹی ہے. کہتا ہے مولا, وہ دن ہے مجلس کا اور آج کا دن. کہتا ہے مولانا, مولا حسین نے فطرس کو کیا دیا جو مجھے دے دیا. اب تو یہ حال ہے کہ میں مٹھی کو ہاتھ لگاتا ہوں, سونا بنتی ہے. اس میں 2 اور ایک پیغام تھا. مٹھی کو ہاتھ لگاتا ہوں, سونا بنتی ہے. اب میرے 4 فلیٹ ہیں بامبے کے, 4-4, 5-5 کروڑ کے, یو نو بامبے کے فلیٹس 5 کروڑ 6 کروڑ کا. کہتا ہے میرے 4 فلیٹ ہیں, وہاں پہ بھی بزنس سیٹ ہو گیا, یہاں پہ بھی بزنس. اب تو مولا نے اتنا دے دیا, چھپر پھاڑ کے دے دیا. میں نے کہا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا بھائی. کہتا وہ مجلس حسین. آج تک میں اپنے گھر میں مجلس کرتا ہوں. مجلس میں کیا بولوں, میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ 100 آدمی کو بلا کے مجلس کرو. زینب وکیل پوری عزاداری کرتی تھی, اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا ان کی اولاد کے لیے اور سننے والے وکیل فیملی, انٹائر وکیل فیملی کے. تمہارے گھر میں پرابلم ہو ہی نہیں سکتا اگر روز تم ایک نوحہ گھر کے اندر پڑھو. ماشاءاللہ خوجے بھائیوں کے گھر میں, ہر گھر میں ممبر ہے. آپ لوگ چھوٹا ممبر رکھتے ہو, بہت اچھی بات ہے. تو خالی ممبر سجانا نہیں, روز ایک نوحہ بھی پڑھنا. اس کے
आपको पढ़ना नहीं आता, टेलीफोन पे नौहा लगा, खड़े रह गए मातम, प्रॉपर मजलिस, बार बार एक जुमला बोल रहा, प्रॉपरली मजलिस करना मतलब हर चीज उतार के खड़े रह के एक मातम करे, एक नौहा पड़े, 2 आंसू निकाले, बीबी को पुरसा दिए, पानी पी लिया, खलास। हर रोज वो मजलिस का सवाब अपने मरहूमीन को दे सकते। अब कितनी बड़ी बात है, हर रोज तुम्हारी मां बाप भाई बहन दादा दादी नाना नानी एंटायर योर फैमिली के लिए तुम सवाब दे सकते, रोज घर के अंदर मजलिस। तो ये बंदे का बिजनेस जो जान डाउन हो जाता, ऐसा हो गया कि 4 फ्लैट बॉम्बे मजाक नहीं, जो बॉम्बे वाले वो जानते, सो एक्सपेंसिव। लेकिन जब हुसैन देता है तो ऐसे अता करता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब आप पूछो ज़ैनब वकील से कि क्या मिला होगा इनको वहां पे, क्या इनको रिवॉर्ड मिला होगा, रिवॉर्ड, कि इनके गुड डीड्स कितने इंक्रीज हुए होंगे, इनके बैड डीड्स कितनी रेज हुए होंगे, सिर्फ बिकॉज शी यूज्ड टू डू द मजलिस 2 months 8 days। हमारे पास क्या है, 40 हो गया, थैंक यू वेरी मच। एक चीज याद रखो, जिंदगी में ये जो लाइफ है ना, ये जो लाइफ एक बबल की तरह कभी भी खत्म हो जाएगी, एक गुबार आएगा खत्म हो जाएगा, और वो जो लाइफ है वो एटर्नल लाइफ है। उस लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, उस लाइफ के लिए। जब तक तुम अपने आप को उस लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, ये जहन से निकाल दो। अब मैं आपसे पूछता, ये वकील फैमिली से, कि जितना आपके पास हमारे दुनिया में, ये सब के लिए, हर आदमी का बैंक अकाउंट कहां रहता, जमीन के ऊपर। हम चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक हैं, बार्कलेज बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, जितने बड़े बैंक उसमें मेरा अकाउंट रहना चाहिए। सारे बैंक के अकाउंट जमीन के ऊपर है। मैं पूछ रहा, प्लीज गौर से सुनो, सारे बैंक अकाउंट जमीन के ऊपर है। तुमने कोई बैंक अकाउंट नीचे खोला है? ऊपर के जो बैंक अकाउंट है जमीन के ऊपर आपके, वो उस वक्त तक वैलिड है जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस है, बॉडी में सांस है। एक दफा तुम्हारी सांस निकल गई तो सारे बैंक अकाउंट जो दुनिया में है जमीन के ऊपर, अब उसको तुम उससे एक पेनी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, एक दिरहम भी विड्रॉ नहीं कर सकते, 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते। अब वो पैसा कोई और विड्रॉ करेगा और तुम नीचे हिसाब दोगे। मैं आपसे पूछता, ज़ैनब वकील की मजलिस में क्या कोई अकाउंट तुमने नीचे खोला है? नीचे के बैंक में कोई अकाउंट खोला है? यह मत बोलो कि नीचे कोई बैंक नहीं है। दुनिया के बैंक कभी भी कोलैप्स हो सकते, कितना भी बड़ा बैंक हो, लेकिन नीचे का बैंक कभी कोलैप्स नहीं होता। नीचे के बैंक में अगर तुम्हारा अकाउंट है तो ये ऐसा वैलिड रहेगा कि जैसे ही तुम नीचे गए, you can withdraw the cash, you can withdraw everything from there। और ये बैंक कब तक रहेगा? जन्नत के दरवाजे तक रहेगा, तुम्हारा साथ देगा। ये वो नेकियां हैं, ये वो गुड डीड्स हैं जो तुमको खोलना है। नीचे का बैंक अकाउंट पैसे से या डॉलर या पाउंड या यूरो या दीनार या दिरहम से नहीं खुलता, रुपये से नहीं खुलता। नीचे का बैंक अकाउंट रात में नमाज शब से खुलता। शब नमाज पढ़ोगे तो नीचे तुम्हारा अकाउंट खुलेगा। आजादारी हुसैन करोगे तो नीचे तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा। हुसैन पे गिरिया करोगे तो नीचे तुम्हारे अकाउंट में, गरीब का ख्याल रखोगे तो नीचे फायदा होगा। यतीम के सर पे हाथ फेरोगे, उसकी मदद करोगे तो नीचे तुम्हारा, विडो की मदद करोगे तो नीचे फायदा होगा। ये है वो जिससे तुम्हारा अकाउंट खुलता है। और ये वो ऐसा अकाउंट नीचे खुलता है, ये नहीं कि एक दफा खुल गया, एक दफा तुमको फायदा हुआ, उसके बाद अल्लाह ने कहा चलो बंद करो इसके अकाउंट को। नो, जब तक तुम रहोगे वो कार खैर तुम्हारे साथ चलता रहेगा। तो मेरी खास ज़ैनब वकील की मजलिस में मैं यही आपको मैसेज दे रहा कि डू समथिंग इन योर लाइफ। जो मैंने बातें एक साथ एक लाने वाली, एक एक चीज मेरी एक एक मजलिस है कि यतीम का ख्याल रखना कितना सवाब। कोई ना कोई बच्चे यतीम को स्पॉन्सर कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा इसको करो इसको करो, यू डू विद योर ओन। कोई एक विडो को
منتھلی کچھ دے دیا کرو, 2000 ہی دو, ایک وقت کا کھانا دے دیا تم نے, کسی یتیم بچوں کو اسپانسر کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیا دیتا, کہ کبھی تمہارے یہ اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جو تمہارا نیچے چل رہا. یتیم اور بیوہ کا خیال, میں بہت بولتا ہوں اس کے اوپر کہ یتیم اور بیوہ کا خیال رکھو, اس لیے کہ اسلام بول رہا. یہ سب سے زیادہ فائدہ تم کو نیچے میں. دوستوں آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. آج اگر مر گئے تو میرے پاس کچھ ہے نیچے لے کے جانے کا, آخرت کے لیے کچھ ہے. آپ یہ مت بولو میں نے بڑی نمازیں پڑھی, بڑے روزے رکھے, بڑا حج کیا, پتہ نہیں ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. جو کچھ, پلیز غور سے سنو, جو کچھ کیا, نماز پڑھی اپنے لیے, روزہ رکھا اپنے لیے, حج کیا اپنے لیے, بیکاز واجب ہے. کل اللہ پوچھے واٹ یو ہیو ڈن فار ادرس, میرے بندوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی آنسر, آئی ڈونٹ ہیو اینی آنسر. لسن, ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے, جسٹ ون روٹی. ایگزامپل دے رہا, مثال دے رہا. جو 100 روٹی میرے اکاؤنٹ میں پڑی وہ کس کی ہے؟ شیئر کرو, شیئر کرو, شیئر کرو, شیئر کرو, اس کا تم کو فائدہ ہوگا. کچھ نہیں یار, اللہ اسلام بول رہا کہ تم کسی مومن کو دیکھ کر جسٹ گیو ہم اسمائل, مسکراؤ, یہ بھی عبادت ہے, اس کا بھی ثواب میں تم کو دوں گا. لیکن ہم, اور سب سے, میں یہ نہیں بولا اس کا ثواب چھوٹا اس کا ثواب زیادہ, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, لیکن مجلس حسین کا سب سے زیادہ ثواب ہے. آج زینب وکیل کی لحد میں جب ان کا بیٹا یہ بھیج رہا, یہ تحفہ بھیج رہے ان کی فیملی کو, آج ان کی عید ہو گئی وہاں پہ, آج ان کی عید ہو گئی کہ جو وہ مرحومہ کرتی تھی وہی ان کی اولاد کر کے ان کو بھیج رہی. مجلس حسین کرتی تھی, تو آج جو ان کو ثواب مل رہا ہوگا کہ ہم بعض وقت ایک چیز بولو, ایک مجلس تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کرا دے گی, ایک مجلس. یہ میں نہیں بول رہا, آپ شفاعت الحسین مانگ رہے زیارت عاشورہ. موسٹ ریکمنڈڈ زیارت آف امام حسین زیارت عاشورہ ہے, اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نہیں. ہر زیارت امام حسین ویری ریکمنڈڈ. میں کسی کو کمپیئر نہیں کر, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. زیارت وارثہ ہے, زیارت اربعین ہے, زیارت نیم شعبان ہے, زیارت عاشورہ. لیکن عاشورہ کے لیے یہ تاکید کی گئی, میرے مولا کی خواہش ہے, زمانے کے امام کی خواہش ہے. 3 مرتبہ کا صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل, شب نماز پڑھ, شب نماز پڑھ, شب نماز. اللہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ, اللہ تیری عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو, یہ دعا کرو ہمیشہ. پھر مولانا نے کہا عاشورہ, 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 3 دفعہ کہا عاشورہ پڑھ, عاشورہ پڑھ, عاشورہ. پھر آخر میں کہا جامعہ, جامعہ, جامعہ. جامعہ, زیارت جامعہ 2 ہے, ایک صغیر ہے, ایک کبیر ہے. آپ صغیر ہی پڑھ لو. یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے. میں یہ وکیل فیملی کی مجلس میں, زینب وکیل کی مجلس میں بول رہا. آپ یو ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ, ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ. میں یوتھ کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا. اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, کسی کے ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمس ہے, کسی کو اولاد نہیں, کسی کا رزق کا پرابلم ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے, خدا نہ خواستہ کوئی سٹریس میں, اس طرح سے یہ پیکیج, اس طرح سے یہ عمل کرو. صلاۃ اللیل پڑھو, شب نماز پڑھو, عاشورہ پڑھو, جامعہ پڑھو. Hardly it will take 25 to 30 minutes. Out of 24 hours, just spare 30 minutes for yourself. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت تمہارے ساتھ ہے, دنیا اور آخرت. شب نماز پڑھنے سے تمہارا رزق کھلے گا, بزنس میں تم گرو کرو گے. پلس شب نماز نیچے تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلے گا. پھر بول رہا, ذمہ داری سے بول رہا, I know what I'm saying, I know what I'm saying. شب نماز پڑھنے سے تمہاری گریو میں لائٹ لگ جاتی ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, آج ایکسپٹ نہیں کرو گے, کل عابد الرامی کی بات سمجھ میں آئے گی. شب نماز پڑھنے والے کی گریو روشن ہوتی, برائٹ ہوتی. شب نماز پڑھنے والے کا مثال دے رہا, شب نماز پڑھنے والے کی گریو میں گرمی نہیں ہوتی, بلکہ ماڈریٹ, آج کی لینگویج میں ایئر کنڈیشن سے رہتے شب نماز پڑھنے والے. شب دنیا میں اس کا فائدہ یہ کہ رزق اس کا کھل جاتا.
لیکن انلیس اگر کوئی وہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا گناہ کر رہا جس سے رزق رکا، مثال کے طور پر خطِ رحم کر رہا، رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتا، آپ نماز شب پڑھو، کچھ پڑھو، اگر تم اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن، اپنے نیویو، اپنے نیس، اپنے رشتہ داروں سے، کزن سے تم بات نہیں کرتے، تم ریلیشن شپ کو بریک کر کے بیٹھے ہو، تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ تم نماز شب پڑھو، کچھ پڑھو، اللہ رزق کو روک دے گا، اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ شب نماز کے ساتھ وہ کنڈیشنز بھی، all the conditions apply، کہ کون سے کنڈیشن، کیا کنڈیشن پہ، تو اگر تم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے then you don't need to worry، یہ جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف کے، یہ جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف کے، جو رکاوٹیں ہیں تمہاری لائف کے، وہ ایسا کھل جائے گی۔ یہ رکاوٹوں کو کھلنے کے لیے اور ایک 3 چیز دیتا آپ کو، روزانہ استغفار کرو، say sorry to your اللہ، کثرت سے استغفار کرو، عصر کی نماز کے بعد سے 70 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ 700 دن بھر کے گناہ معاف کر دیتا، اللہ معاف کر۔ امام علی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی پریشان ہو، جب بھی انسان کوئی بیمار ہو، جب بھی تم کو رزق کا پرابلم ہو، جب بھی کوئی سٹریس ہے تم کو، تو تم کیا کرو؟ کثرت سے استغفار کرو۔ جتنی کثرت سے تم استغفار کرو گے، اللہ تمہارے راستوں کو کھلتا جائے گا، راستوں کو کھلتا جائے گا۔ یہ ایک چیز، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ پہلی چیز استغفار کثرت سے کرنا۔ اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اللہ کا نام ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا۔ جب اللہ کسی کے لیے راستہ بناتا ہے تو کوئی راستے کو روک نہیں سکتا۔ بس 45 منٹ کی میری مجلس ہے، آلموسٹ 30 منٹس کے قریب ہو گیا، میں اپنے منزل پہ آ کے مجلس کو روک دوں گا، تیزی سے اس لیے جا۔ یا مسبب الاسباب کی تسبیح پڑھو، یا کم از کم منیمم 18 ٹائمز صبح اور 18 ٹائمز شام میں، فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھو۔ دیکھو اس کا اللہ تمہارا راستہ کیسے کھولتا۔ دیوار میں سے رزق ملے گا، دیوار میں سے۔ اس کے بعد سلوات 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے 14 معصومین کو اور بالخصوص امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو حلال رزق کے لیے، اور جو بزنس کر رہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بھی ہدیہ کر، اس لیے کہ شی واز بزنس وومن۔ لیکن پھر بولا حلال رزق ہونا تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ 100 ٹائم سلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو، بولو کہ بی بی اللہ کے رسول کو بول کے اور شہزادی کونین کو بول کے، اور اپنے ایک لوٹے دستان اللہ مولا کو بول کر، ان کے بچوں کو بول کے، میرے کاروبار میں برکت ہے، جو میں بزنس کرتا ہے۔ when you start your day، جو اپنے دن کا آغاز کرو تو سلوات کی تسبیح سے کرو۔ جب تم آفس جاؤ یا اپنے بزنس پہ جاؤ، ریسائٹ 100 ٹائم سلوات پڑھ کے بولو کہ آج کا دن میرا حلال طریقے سے گزر جائے، رزق کے دروازے سب کے کھول دے۔ یہ نہیں بولا کہ سب سے پہلے میرا کھول، لیکن بولو سارے بزنس مین جو مولا کے چاہنے والے ان کے رزق کے دروازے کھول۔ یہی چیز میں وکیل فیملی کو بولا جب تم زینب وکیل کی گریو پہ جانا، میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، اب کوئی جو بھی سن رہا میری مجلس ہے زینب وکیل کی، جب بھی تم اپنے اپنے مرحومین کی گریو پہ جاؤ، وہاں جا کر زیارت امام حسین گریو پہ کھڑے رہ کے پڑھو۔ ماں کی گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ کھڑے رہنا 35، باپ کی گریو پہ جانا تو سرانے کھڑے رہنا۔ زیارت وارثہ ہارڈلی اٹ ٹیکس 4 to 5 منٹس۔ ہر سننے والے کو بول رہا میں، جو بھی میری مجلس سن رہا ہے، کہ ڈونٹ مس زیارت وارثہ، وین ایور یو گو ٹو سیمیٹری گریو یارڈ، جب بھی جانا ضرور جا کے زیارت امام حسین پڑھنا۔ اور کیا بول کے پڑھنا؟ زینب وکیل کی اولاد کو بول رہا، کیا بول کے پڑھنا؟ کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں میرے مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی بہن کی طرف سے، سارے مولا کے چینل انٹار شیعہ کمیونٹی کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں on behalf of my mother, behalf of my زینب وکیل قربتاً للہ۔ تم پہلا جملہ بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، جیسے بارش ہوتی نا، ہیوی شاورز،
رحمت کے ہیوی شاورز آتے ہیں. دوستو وی ڈونٹ نو کہ نیچے کس حالت میں ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں, ہمارا باپ, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارے رشتہ دار کس حالت میں ہے. مثال کے طور پہ اندھیرے میں ہے, گرمی میں ہے, تو اندھیرا روشنی میں بدل جاتا, برائٹنس آ جاتی, لائٹ آ جاتی. گرمی ہے تو مثال دے رہا, ایئر کنڈیشنز لگ جاتے, تو اس وقت مردہ پوچھتا, ڈیڈ باڈی پوچھتی کہ یہ رحمت آئی کہاں سے, تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے کھڑے رہ کے زیارت وارثہ پڑھی ہے. ماں کو بتایا جاتا دیکھ یہ تیرا بیٹا. زینب وکیل کی اولاد کو بتایا جائے گا, زینب وکیل کو, کہ دیکھ یہ تیری اولاد تیرے لیے زیارت. تو ماں کتنے دنوں کے بعد اپنی اولاد کو دیکھتی, ماں کتنے دنوں کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتی, ماں کتنے دنوں کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھتی. جیسی ماں دیکھتی, آپ کو معلوم ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے, ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ. ماں محبت سے اپنی اولاد کو دیکھتی اور دیکھ کے بولتی پروردگار میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, میری بیٹی نے میرا خیال رکھا, اللہ تو اب اس کا خیال رکھنا. ماں کی دعا, ماں کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماں کی دعا کیا ہے. ماں کی دعا نس سے معصوم ہے. عاشورے کے دن پورا گھر لٹنے کے بعد جب شہزادے علی اکبر میدان میں آئے, میں جنگ ابھی کر مصائب پہ نہیں آیا, تو بی بی لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری. جب جناب علی اکبر, شہزادہ علی اکبر میدان میں تھا, مولا حسین کا چہرہ سرخ ہوا, تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ لیلا میں نے تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے, لیلا تم اندر جا کے دعا کرنا. میں نے نانا سے سنا ہے مولا حسین بول رہے, مولا حسین بول رہے, کوئی بیچ میں نہیں ہے راوی. مولا حسین کا جملہ, میرے مولا حسین کا جملہ. امام حسین کیا بول رہے کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے. مولا خود بول رہے کہ میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے, کیا سنا ہے؟ کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں خوب ہوتی. امام مولا حسین امام ہے, حجت خدا ہے. میرا مولا حسین چاہتا ایک لمحے میں, سیکنڈ میں شہزادہ علی اکبر جیت کے واپس آ سکتا, مولا اشارہ کرتے واپس آتے. لیکن امام نے عاشورے کے دن ہم سب کو میسج دیا کہ تمہارے لیے جو سب سے بڑی دعا ہے تمہاری ماں کی دعا ہے. سب سے بڑی جو دعا ہے میں زینب وکیل کی اولاد کو بول رہا, یو پیپل آر سو لکی. تمہاری ماں اتنی عزادار تھی, چلی گئی. اب ماں سے اپنے ریلیشن شپ کو ہمیشہ قائم رکھنا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ چلتی رہے, اور ماں کی دعا رہے گی تم سارے پرابلم سے بچو گے, ماں کی دعا رہے گی تمہارے زندگی کے آبسٹیکلز دور ہوں گے. اس لیے کہ امام حسین کا جملہ ہے کہ لیلا تم دعا کرو, اور بی بی نے دعا کیا اور شہزادہ واپس آیا. اور حسین کہہ رہے میں نے ڈائریکٹ میرے نانا سے سنا ہے, اس رسول سے سنا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے. تو بس دوستو میں بالکل آخری حصے پہ آیا, تو میری خواہش آپ سے ہے کہ ان کی اولاد کو زینب وکیل کے کہ ڈیلی, اگر تم گریو یارڈ ڈیلی نہیں جا سکتے, اپنے گھر میں سے زیارت پڑھو on behalf of your mother. اس لیے کہ تمہاری ماں عزادار تھی, تمہاری ماں ماتمدار تھی, تمہاری ماں ذکر حسین کرتی تھی. تو یہ ان کو بہترین تحفہ دینے کے لیے ان کی اولاد کو بول رہا, اور یہ میسج سب کے لیے ہے کہ روز مولا حسین کی زیارت پڑھو, ان کے بہاف میں, اپنے اپنے مرحومین کے بہاف میں, اپنے اپنے پیرنٹس کے بہاف میں, اپنے اپنے ماں باپ کے بہاف میں زیارت امام حسین پڑھ کے اپنے ماں باپ تک یہ ثواب پہنچاؤ. جب اب یہ ثواب پہنچے گا تو تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اتنا بڑا ثواب ہے, انبلیویبل, کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کرم مولا حسین کیا ہوتا ہے, مولا حسین کا کرم کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ان کی اولاد نے زینب وکیل کی بنسبت پر اللہ انٹائر وکیل فیملی پوری دنیا میں جہاں جہاں مرحومین وکیل فیملی کے درجات کو بلند فرما. ایصال ثواب ایوری ڈے کرنا, ایوری ڈے کچھ نہ کچھ بہترین ایصال ثواب میں زیارت امام حسین ہے. آپ فاتحہ ضرور پڑھو, اور ابھی آپ نے دیکھا مجلس میں یاسین بھی ہوئی, حدیث قصہ بھی ہوئی. بہترین تحفہ دیا آج وکیل فیملی نے اپنی ماں کو, زینب وکیل کو. یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ جب بھی یاسین پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
ایک لمحہ رکنا، سلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، پھر پڑھنا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس طرح یاسین کو پڑھو، اور یاسین فشار خبر سے انسان کو بچائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو بہترین تحفہ سورہ یاسین پڑھ کے اب اس کا طریقہ بتا دیتا۔ پڑھنے سے پہلے 5 صلوات پڑھو، پڑھنے کے بعد 4 صلوات پڑھو، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ اس یاسین کا ثواب، مثال کے طور پر زینب وکیل کی اولاد پڑھی، اس کا ثواب میری ماں کو دے دو، میرے باپ کو دو، بھائی کو دو، بہن کو دو، انٹائر وکیل فیملی کو دو، اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم سب کو دو۔ اس کے بعد ایک جملہ بولو، غور سے سنو دعا کہ اللہ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ فرسٹ نائٹ کے لیے یاسین از ویری ویری امپورٹنٹ، فشار خبر سے بچاتا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کے بعد یہ جملہ غور سے سن لو، جملہ یاد کر لو، پھر یہ بولو کہ پروردگار اگر کسی مومن کے اوپر، کسی مولا حسین کے چاہنے والے پر فشار خبر ہو رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، فشار خبر ہو رہا، اللہ اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ مثال کے طور پہ آج سے آپ نے مجلس کے بعد شروع کی، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال تک آپ پڑھتے رہے، 25 ایئرس 25 ایئرس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے نے لے جا کے آپ کو دفن کر دیا، دفن ہو گئی، آپ کی گریو بند ہو گئی، جیسے ہی گریو بند ہوئی آپ کے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے یاسین، 25 مثال دے رہا، 25 سال سے تم نے جو لوگوں کے لیے سورہ یاسین پڑھا، اللہ سو سارے 25 اس کا کرم کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ اللہ سارا وہ 25 سال کی جو تم نے مومنین اور مومنات کے لیے یاسین پڑھی، وہ ساری یاسین تمہارے لیے پلٹا دیتا، پھر اب تمہاری لہد میں برائٹنس آتی، تمہاری لہد میں لائٹ آ جاتی، تمہاری لہد کی گرمی ختم ہوتی، تمہاری لہد کی تنہائی ختم ہوتی، لونلینس ختم ہوتی۔ سورہ یاسین ایک کمپلیٹ سورہ ہے، سورہ یاسین کو کہا گیا کہ یہ ہارٹ آف قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، ہارٹ آف قرآن ہے۔ آپ سوچو یہ اتنا ثواب ہے اگر کوئی یہ سورہ یاسین پڑھے، اور پڑھ کے لیکن یہ بولنا ضرور کہ میں مرحومین کی نیابت میں پڑھ رہا، کسی کی پہلی رات ہے تو اس کے لیے پڑھ رہا، تمہاری پہلی رات آسان ہوتی، اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو میں اس کے لیے پڑھ رہا تو تم فشار قبر سے بچ جاتے۔ 1000 فائدے بتائے گئے سورہ یاسین کا۔ اس کے بعد زینب وکیل کی مجلس میں آپ نے ایک چیز اور غور کی، پہلے حدیث قصہ ہوئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ پہلے حدیث قصہ ہوئی، ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو، اور جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جاؤ یا باپ کی لحد پہ جاؤ یا کسی سیمیٹری کو جاؤ، وہاں جا کے حدیث قصہ ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ پڑھنا نہیں آتا ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، ڈیوائن پل کے اندر حدیث قصہ ہے، یہ ایپ میں چلے جاؤ، اپنی ماں کی گریب پہ باپ کی گریب پہ ٹیلی فون آن کر دو، اور پڑھتے رہتے، آپ بیٹھ کے صلوات پڑھتے رہو۔ جب بھی حدیث قصہ پڑھی جا رہی، کوئی اور پڑھا، آپ بیٹھے ہوئے تو آپ صلوات پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و کثرت سے صلوات پڑھتے رہو، قبولیت ہے حدیث قصہ۔ آپ بولیں گے حدیث قصہ کیوں پڑھو؟ حدیث قصہ سے مرحوم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اب پلیز غور سے سننا، آپ بولیں گے حدیث قصہ سے مرحوم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ جاننا چاہتے ہیں حدیث قصہ سے مرحوم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، اب سنو، یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے یہ عمل، لیکن اس کا ثواب دیکھو۔ قبرستان میں، سیمیٹریز میں، گریو یارڈز میں، یو ٹیل می واٹ دے نیڈ ایکچولی، کیا آپ کیا سمجھ رہے کیا چاہیے ان کو رحمت چاہیے نا، ان کو ایک بلیسنگ چاہیے، واٹ ایلس دے نیڈ؟ نہ ان کو پیسہ چاہیے، نہ ان کو دنیا کا کوئی کھانا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے مردوں کو، واٹ دے نیڈ؟ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، رشتہ داروں کو، انٹائر دنیا بھر میں جہاں سیمیٹریز، جہاں گریو کے اندر چاہیے کیا؟ اللہ کی رحمت۔ ہر مردہ بولا پروردگار تو عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے، عفو کر دے،
تیری رحمت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، تیری بلیسنگ چاہیے، وہی چاہیے نا. حدیث قصہ سنو اب کیا ہے. میں حدیث قصہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا. بس آخری بات ہے، لاسٹ سٹیج پہ. میرا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہوگی. کیا حدیث قصہ کا جو لاسٹ پارٹ ہے آپ وہ پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھنا پلیز. غور سے سننا، میں جو بات بول رہا ہوں اس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. آخری پارٹ جو حدیث قصہ کا ہے اس میں اللہ کے رسول امام علی علیہ السلام کو بول رہے ہیں. اللہ کا رسول میرے مولا کو بول رہا. کیا بول رہا میرے مولا کو؟ کہ یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ حدیث جہاں پڑھی جائے گی، سرکار بول رہے کہ یا علی یہ حدیث جہاں پڑھی جائے گی وہاں پہ اس جگہ کو اللہ کی رحمت گھیر لے گی، اللہ کی بلیسنگ اس کو گھیر لے گی. اب آپ انصاف سے بولو، نیچے چاہیے کیا رحمت کے علاوہ؟ نیچے اللہ کی رحمت چاہیے نا. اگر تم نے حدیث قصہ پڑھی تو حدیث قصہ میں اللہ بول رہا کہ بحق فاطمہ، اللہ بول رہا فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، آئین بی بی کے نام پہ، پورے پنجتن کے نام پہ وہاں پہ رحمت آئے گی. اور اللہ کا رسول بول رہا غم دور ہوگا رحمت آئے گی، پریشانی دور ہوگی رحمت آئے گی، دعا قبول، حاجت پوری ہوگی رحمت آئے گی. تو اگر آپ رحمت چاہتے اپنی ماں کی لہت پہ، رحمت چاہتے اپنے باپ کی لہت پہ، تو ماں باپ کی لہت پہ زینب وکیل کی اولاد کو بول رہا کہ جا کر وہاں پہ حدیث قصہ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تمہارے ماں کی لہت میں کتنی رحمت. ماں نیچے سے تمہارے حق میں دعا دے گی کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرے اوپر رحمت کو نازل کیا، اب تو اس پر رحمت کو نازل کر لے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اللہ مرحومہ زینب وکیل کے درجات کو بلند فرما، اور جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. بس دوستو، ماں کا غم بہت بڑا غم ہے. نام اتنا بڑا تھا اس مومنہ کا، میری شہزادی کا نام تھا، میری مظلوم شہزادی، کنبے کی رونے والی. اس بیوی کا نام جس کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا. کائنات کی مظلوم ترین بیوی. جیسی ماں مظلومہ تھی ویسی یہ بیٹی بھی مظلومہ. جب شہزادی کونین دربار سے آئی، بی بی زینب بہت چھوٹی تھی. ماں سے لپٹ کے کہا ماں کہاں گئی تھی؟ تو سب بی بی زہرا مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیٹی میں دربار میں گئی تھی، اب تم بھی تیاری کرو دربار میں جانے کی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بڑی شہزادی سے کہوں بی بی آپ جب دربار میں گئی تو کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن میری شہزادی زینب جب دربار میں جائے گی تو ظالم شمر تعارف کرائے گا کہ حاضی زینب و حاضی ام کلثوم. دوستو، یہ کنبے کی رونے والی بی بی، یہ بی بی وہ مظلوم بی بی کہ جو ایسی شیر دل بی بی کہ جس کی وجہ سے حسین کا پیغام زندہ رہ گیا. مدینے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام، ٹو پروٹیکٹ اسلام، ٹو سیو اسلام. مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن شام غریبہ سے لے کے سیریا تک یہ میری شہزادی زینب اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ دو پرسنالٹیز نے ایسے اسلام کو زندہ کیا، ایسے اسلام کو کے پیغام کو بچا لیا، حسین کے میسیج کو بچا لیا کہ یہ دو بھی نہیں ہوتے تو اسلام دفن ہو جاتا. عزیزو، آپ دیکھو گے کیا مذہب، ایک یا دو روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا. آپ دیکھو گے بی بی زینب کی کیا مصیبت تھی، کیا پریشانیوں سے بی بی کہ شام غریبہ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے بی بی نے بچوں کو جمع کیا. پوری شام غریبہ بی بی دیکھتی رہی، ایک کے بعد ایک خیمے جل گئے. دوستو، امام علی سے بھی ملاقات ہوئی، سکینہ کو بھی سینے سے لگایا. 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا ایک ایک بی بی کو سوار کیا، یہاں تک کہ چوتھے امام کو بھی سوار کیا اور جناب فضہ کو بھی سوار کیا. آخر میں جب خود کی سواری کی باری آئی کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا میری بی بی زینب کو.
میری مظلوم بیوی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ میری شہزادی اکیلی ان کے سامنے کھڑی ہوئی. دوستو اس وقت بیوی کا دل بھر گیا, پھٹ گیا. حسین کو نہیں پکارا, علی اکبر کو آواز نہیں دی, قاسم و محمد کو نہیں بلایا, بلکہ نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس اٹھو بھیا, اٹھو, اپنی بہن کو سوار کرو. بھیا تم نے مدینے سے چلتے وقت زینب کو سوار کیا تھا, آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. بس میں آخری منزل پہ آ گیا عزیزو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو ظالموں نے مقتل سے یہ قافلے کو لے کر چلے. لیلا نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا. ماں نے پکار کے کہا میرے بیٹے, آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا. اے میرے علی اکبر, تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا, ماں کیسے یہ برداشت کرے. عزیزو بھی بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی زینب کا جب اون مقتل میں پہنچا تو شہزادی نے یہ محسوس کیا کہ نشیب میں مولا حسین کے لاشے کے قریب میرا چوتھا امام سر سے پیر تک کانپ رہا کھڑا ہوا ہے. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا. ارے میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. زیارت نائیہ میں میرا امام سلام کرتا بی بی زینب کو کہ سلام ہو میری دادی زینب پر, جس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. امام کہہ رہا میرا سلام میری مظلوم دادی کو, جس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزوں میری شہزادی اون سے ایسے زمین پہ آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. اب میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اللہ بیوی مجلس قبول کر لے. عزیزوں چوتھے امام نے کہا بس ختم ہو گئی مجلس. چوتھے امام نے کہا بھوپی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو میری شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. اس وقت میرے امام کے جملے, امام زین العابدین کہتے ہیں بھوپی اماں میں کیسے سنبھالوں, ارے میں جوان بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. زینب کا دل پھٹ گیا, مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا, جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. الہی و سیدی و مولا پروردگار, میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ, میرے مولا حسین کا واسطہ, چوتھے امام کا, یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور یہ مجلس زینب وکیل کو اس کا ثواب پہنچے, اور سارے محرومین کے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اس مجلس کا ثواب پہنچے. وکیل فیملی کو اس مجلس کا ثواب پہنچے. یہ مجلس ہم سب کے لیے اللہ بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. اللہ جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, شیعت کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. امام کے صدقے میں سارے بیماروں کو, بے حق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, کووڈ سے, کینسر سے, جو بھی بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. اللہ وکیل فیملی کے درجات کو بلند فرما. اللہ زینب وکیل کے درجات کو بلند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ زینب وکیل بنت کاظم حسین دایا بائی, سورہ فاتحہ, اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.